الحمدللہ عز و جل رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے آج ہمیں اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اب درود پاک ایک بار پڑھنا ہے اور اجر اتنا زیادہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ ایک ایسی مبارک ہستی کا ذکر کرنا ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ جب بھی ان کا ذکر کرتے ہیں تو انرجی ملنا شروع ہو جاتی ہے، جوش بڑھنے لگ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی بہادر بن گئے ہیں، کیونکہ ان کا نام ایک ایسا یوں سمجھے ایگزامپل ہے شجاعت کے لیے۔ میری مراد مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ساری دنیا کے مسلمان والہانہ ان سے پیار کرتے ہیں، اور ان سے کیوں نہ ہم محبت کریں جن سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے، اللہ کے رسول بھی محبت فرماتا ہے۔ مولا علی شیر خدا کی شان تو ایسی ہے کہ ہم ساری رات بیان کرتے رہیں، اب ہمارے پاس الفاظ ختم ہو جائیں گے، ان کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا، مگر میں چند باتیں برکت کے لیے اور پھر ہمارے لیے میسج کیا ہے آج کے اس پروگرام میں وہ بھی حاصل کریں گے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نوافل ادا فرما رہے تھے۔ جب نوافل ادا کر رہے ہیں تو ایک محتاج غریب شخص آیا اور اس کو کچھ مدد درکار تھی، اس کو پیسے چاہیے تھے، غریب تھا۔ تو دوران نماز رکوع ہی کے عالم میں مولا علی کی چھوٹی انگلی میں ایک انگوٹھی تھی جو کچھ ڈھیلی بھی تھی، تو آپ نے اشارے سے نماز کے دوران ہی وہ انگوٹھی اسے عطا فرما دی۔ اب علماء بیٹھے ہیں، ایک طویل بحث ہے کہ عمل قلیل کیا ہوتا ہے اور عمل کثیر کیا ہوتا ہے۔ ایسا عمل کرنا کہ جس سے دور سے دیکھنے والے کو لگے کہ بندہ نماز نہیں کچھ اور کر رہا ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی اگر کوئی ایسا عمل کرے، مگر کوئی خفیف سا عمل ایسا ہو جائے جس سے نماز کی جو حیت ہے وہ تبدیل نہ ہو تو اس سے نماز پہ اثر نہیں پڑتا۔ تو مولا علی نے عمل قلیل کے ذریعے وہ انگوٹھی اسے عطا فرما دی۔ اب کیا ہوا، اب یہ منظر نبی پاک علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے تھے کہ مولا علی نماز پڑھ رہے، غریب آیا اور رکوع کے عالم میں انگوٹھی دے دی۔ پیارے آقا اتنے خوش ہوئے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اے اللہ پاک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنا دے، اے اللہ پاک میں دعا کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت میں علی کو میرا وزیر بنا دے۔ اچھا، یہ نبی پاک کی دعا دینے کی دیر تھی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ابھی الفاظ پورے ادا نہیں ہوئے تھے کہ جبریل امین قرآن پاک کی ایک آیت لے کر نازل ہوئے، اور وہ آیت کیا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ترجمہ کنز العرفان، تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ نکلتے ہیں، قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے۔ اب سبحان اللہ، اس میں مولا علی کی شان دیکھیں۔ پہلا کیا سمجھ آ رہا ہے، انما ولیکم، یعنی تمہارے دوست صرف اللہ اکبر۔ پتا چلا کہ مولا علی کو قرآن بھی ولی فرما رہا ہے۔ اب ایسے ولی ہیں کہ قرآن بھی آپ کو ولی فرما رہا ہے۔ اب ولی کے معنی کیا ہیں؟ علماء فرماتے ہیں اس آیت میں لفظ ولی کے 2 معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، مددگار یا پیارا محبوب دوست۔ اس لحاظ سے آیت کریمہ کا مطلب یہ بنے گا کہ اے ایمان والو، اللہ پاک، اس کے پیارے رسول اور نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، رکوع کرنے والے، نیک سیرت کامل مسلمان، اور بالخصوص حضرت مولا علی تمہارے محبوب بھی ہیں، تمہارے مددگار بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب مولا علی شیر خدا بہت زبردست آپ کی عدالت بھی تھی، آپ کے فیصلے بھی کمال کے ہوا کرتے تھے، لیکن کس قدر انصاف کا آپ کا عمل دخل تھا کہ ایک بار مولا علی کا ایک غلام تھا،
بڑی محبت تھی آپ سے، بڑا آپ کی عزت بھی کرتا تھا، مگر اس سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے شامت اعمال کی وجہ سے چوری کر لی، چوری کی تو پکڑا گیا تو عدالت میں مولا علی کی بارگاہ میں ہی پیش کیا گیا۔ مولا علی نے معاملہ دیکھا اور جب چوری ثابت ہو گئی تو اسلامی قوانین کے مطابق ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ اس کا جب ہاتھ کاٹ دیا گیا تو اپنا کٹا ہوا ہاتھ لے کر کہیں جا رہا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن کبا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں موجود تھے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کٹا ہوا ہاتھ لے کر مولا علی کا غلام کہیں جا رہا ہے تو کہا کہ تمہیں ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں۔ مولا علی نے کہا اے صدیق اکبر یا امیر المومنین آپ ایسے مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے اے علی تمہارے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میں عبادت کر رہا۔ یعنی اس طرح صحابہ اکرام علیہ رضوان اور سبحان اللہ اہل بیت اطہار کے درمیان محبت اور پیار ہوا کرتا۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہی مولا علی ہیں، اس قدر بڑا مرتبہ ہے، حسنین کے بابا جان ہیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جناب شوہر مبارک ہیں، مگر عبادت کا جذبہ اور خشوع و خضوع کیسا تھا نماز کے اندر۔ آپ نے نماز کے عالم میں سخاوت کی تھی نا، مگر وہ نماز کیسی ہوا کرتی؟ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری نمازوں میں کتنا دھیان اور فوکس ہوتا ہے؟ مولا علی کے بارے میں آتا ہے ایک بار آپ کو ایک تیر لگ گیا، پنڈلی میں تیر لگ گیا، طبیب ڈاکٹر جو تھے وہ کوشش کرتے تھے تیر نکالنے کی، وہ نہیں نکال پا رہے تھے، بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ تو آپ کے صاحبزادے مولانا حسن رضا و حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں ان طبیبوں سے فرماتے ہیں ایسا کرو کہ جب بابا جان نماز کے لیے کھڑے ہونا تب تیر نکال لینا۔ اور ایسا ہی ہوا، مولا علی جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ڈاکٹرز آئے، طبیب آئے، وہ تیر نکالا، مولا علی کو پتہ بھی نہ چلا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ سے کہا گیا کہ حضور وہ تیر نکل گیا ہے۔ آپ نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز میں کیسے نکل گیا۔ اتنا زبردست اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا انداز ہے۔ اور آج ہم میں سے بہت بڑی تعداد کہتی تو ہے میں پنجتن کا غلام ہوں، کئیوں کی تو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، اور اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو دھیان کہیں اور ہے، فکرے کہیں اور ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز پڑھتے وقت یہ خیال تو کیجئے حاضری کس کی بارگاہ میں ہے، ہم پیش کس کی بارگاہ میں ہو رہے ہیں۔ اگر آج ہم میں سے کسی کو کہا جائے کہ جناب صدر، وزیر اعظم یا فلاں وزیر یا فلاں افسر کے پاس جانا ہے اور آپ کا جو فائل ہے، آپ کا ایک کام ہے، آپ نے وہ سائن کروانا ہے، تو بتائیں کس فوکس کے ساتھ لوگ اس وزیر یا وزیر اعظم یا صدر کے پاس جاتے ہیں کہ جناب میرا کام کر دیجئے، ایک سائن کر دیجئے، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہاں جا کر کہیں اور توجہ نہیں، صرف اسی کی طرف توجہ ہے۔ ارے دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں تو اتنی توجہ اور اہتمام کے ساتھ، اور خدائے احکم الحاکمین کے دربار میں جب حاضری دینی ہے، جو ساری مشکلوں کو حل کرنے والا ہے، جو ساری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر آج میں سوال کر لوں، بلکہ جواب مجھے مت دیجیے گا، اپنے آپ سے پوچھئے جنہوں نے آج عشاء کی نماز یہاں جماعت سے ادا کی ہے، بتائیے اپنے آپ کو جواب دیجیے امام صاحب نے پہلی رکعت میں کیا تلاوت کیا تھا، دوسری رکعت میں کون سی سورت تلاوت کی تھی؟ ہو سکتا ہے آپ کہیں حضرت اب تو 2-1.5 گھنٹہ ہو گیا، چلیں کل نماز عشاء یا مغرب یا فجر پڑھنے کے سلام پھیرنے کے بعد پوچھ لیجئے گا اپنے آپ سے، تو سلام کے بعد بھی پتہ نہیں ہوتا کہ امام صاحب نے کیا پڑھا تھا۔ یہ ہمارا حال ہے۔ بہت سارے لوگ تو کہتے اب نظر آتے ہیں کہ یار نماز پڑھتا ہوں تو بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، کوئی مسئلہ یا کوئی سامان رکھ کے کہیں بھولا ہوتا ہوں، جب نماز شروع کرتا ہوں تب یاد آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ نماز میں دھیان کہیں اور ہے، یہ خیال نہیں ہے۔ بزرگان دین کا حال تو ایسا ہوتا تھا کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ پوچھا گیا حضور آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا ہے؟ کہا پیش کس کی بارگاہ میں ہو رہا ہوں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب پیش ہونے کا وقت ہے تو کیفیت بدل جاتی تھی۔ اچھا اب میں اور آپ چاہتے تو ہیں کہ نماز میں خشوع و خضوع ملے، مگر اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے 2-3 میں طریقے بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلے تو کوشش یہ کریں کہ جب بھی نماز پڑھیں کوئی بہت ایمرجنسی آپ کے سر پہ سوار نہ ہو۔ بعض استنجا کی حاجت ہے، ایسی کیفیت میں نماز مکروہ فرمایا، بہت شدید حاجت ہے تو مکروہ تحریمی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر آپ کو بہت شدید بھوک لگی ہوئی ہے تو کوشش کریں پہلے کچھ کھا لیں تاکہ آپ کو نماز میں کہیں اور دھیان نہ جائے۔ بہت گرمی ہے تو پنکھا چلا لیں، پنکھے کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اللہ نے نوازا ہے اور آپ کی اے سی میں رہنے کی عادت ہے، آپ کے گھر میں بھی ایئر کنڈیشن ہے تو کوئی بات نہیں، نماز کے لیے اے سی چلائیں۔
تاکہ نماز میں دھیان کہیں اور نہ بٹے. یہاں تک کتابوں میں لکھا کہ سامنے کوئی لکھائی پڑھائی والی چیز نہ ہو. بعض اوقات فریمز ایسی ہوتی ہیں, لکھی ہوئی کتابت والی چیزیں ہوتی ہیں, نماز اسی کے سامنے پڑھ رہا ہے بندہ, وہی پڑھتا جا رہا ہے یا اسی فریم کے اندر گم ہو گیا. کوئی ڈسٹرب نقش و نگار والی جانماز, ایسے نقش و نگار ہوتے ہیں کہ بندہ اسی کے فکر تلاش کرتا رہتا ہے پورے قیام کے دوران. صاف ستھرا ایسا ماحول ہو کہ آپ کا دھیان کہیں اور نہ بٹے. اور پھر ایک اور مشورہ یہ ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں نا, اس نماز کو ترجمے کے ساتھ سیکھ لیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ آپ آخری 10 سورت, پہلے سورہ فاتحہ, وہ تو ہر نماز رکعت میں پڑھتے ہیں, اس کا ترجمہ, اس کی تفسیر پڑھ لیں. ٹھیک ہے, پھر آپ آ جائیں آخری 10 سورتیں, اس کو ترجمے کے ساتھ تفصیل کے ساتھ پڑھ لیں. پھر ہو سکے تو جو سورہ ملک ہے, سورہ یاسین ہے, عموماً جو امام صاحبان تلاوت کرتے ہیں, سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں, ان تمام مشہور سورتوں کو ترجمے سے پڑھ لیں. 2-3 مہینے لگیں گے, زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. آپ یقین کریں آپ کے لیے کمال ہو جائے گا. اب کیا ہوگا جب آپ خود نماز پڑھ رہے ہیں, امام صاحب پڑھ رہے ہیں, مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اللہ کی رحمت اور اس کی سمجھے کہ کبریائی کو آپ اپنے ذہن میں تصور لا رہے ہیں کہ میں کس مالک کا رب ہوں, اور اس کی رحمان اور رحیم صفت کا ذکر کر رہا ہوں. مالکی یوم الدین, وہ روز جزا کا مالک ہے. اب قیامت کے مالک سے گویا آپ التجا کرنے جا رہے ہیں. آگے چلتے ہیں, اللہ سے عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ سیدھے راستے پر چلا دے, بلکہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر انعام کیا ہے, اور مولا ان لوگوں سے بچا لینا, ان صحبتوں سے بچا لینا, اے اللہ اس راستے سے بچا لینا جہاں تیرا غضب نازل ہوتا ہے. اب سورہ فاتحہ ختم ہو کر اگر مثال کے طور پہ امام صاحب نے سورہ فیل شروع کی ہے, یا آپ پڑھ رہے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, تو اب وہ ہاتھی والوں کا واقعہ آپ کے ذہن میں آئے گا. رب کی قدرت کے نظارے ذہن میں آ رہے ہوں گے کہ میرا رب کیسا عظیم ہے کہ ہاتھیوں کا لشکر جو کعبے کو مٹانے آ رہا ہے, ان کو ابابیل بھیج کر کس طرح کنکریوں کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا. تو جب آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھ رہے ہوں گے یا سن رہے ہوں گے, آپ نماز کے اندر ہوں گے, آپ کا دھیان نہیں بٹے گا. رکوع میں جائیں گے, سبحان ربی العظیم, اس رب کی شان بیان کر رہا ہوں جو بڑی عظمت والا ہے. سبحان ربی الاعلی, اس رب کی شان بیان کر رہا ہوں جس کی شان بہت اعلیٰ ہے. اب آپ نماز کے ساتھ جب انوالو ہیں, التحیات پڑھ رہے ہیں تو التحیات کا معنی ذہن میں ہے, درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں تو درود ابراہیم کا معنی ذہن میں ہے, تو انشاءاللہ نماز کے اندر فوکس نصیب ہو جائے گا, خشوع و خضوع نصیب ہوگا, اور پھر اس کی برکتیں بھی ملنا شروع ہو جائیں گی. میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ بلکہ سمجھ کر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا علی کیسے سخی تھے, مولا علی کی بہادری کے تو بڑے قصے سنے ہیں, فاتح خیبر بھی ہیں. دشمن آپ کے سامنے آ کر کانپ جایا کرتا تھا, مگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اتنا پسند کرتے تھے. ایک بار کمال کا انداز اختیار کیا, وہ ہوتا ہے نا کہ بندہ چاہتا ہے میں ہر ادا سے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کروں. آپ کے پاس 4 درم تھے, آپ نے 1 درم دن میں خرچ کیا, 1 درم رات میں, کہ چلو اللہ رات میں خرچ کرنے پر راضی ہو جائے تو رات میں خرچ کیا, 1 درم سب کے سامنے اعلانیہ خرچ کیا, 1 درم چھپ کے خرچ کیا کہ کوئی تو ادا قبول ہو جائے گی, کوئی انداز رب کو پسند آ جائے. اللہ اکبر, کیا شان ہے مولا علی کی. اللہ کو یہ چاروں ادائیں ایسی پسند آئیں کہ اس کا ذکر قرآن میں فرما رہی. قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ اکبر, رب نے فرمایا وہ لوگ جو رات میں اور دن میں پوشیدہ اور اعلانیہ اپنا مال خیرات کرتے ہیں, ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے, ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ اکبر, پتہ چلا کہ اللہ کی راہ میں جب اخلاص سے خرچ کیا جائے تو پھر رب ایسا اجر عطا فرماتا ہے, یہاں مال بھی ملٹی پلائی ہو جاتا ہے, وہ اجر اللہ کے یہاں باقی بھی رہ جاتا ہے. دنیا میں ایک ہی بدلہ ملتا ہے نا, میں یہاں کاروبار کرتا ہوں تو ادھر نفع ملتا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کمال دیکھو, بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے, ملٹی پلائی ہو کر وہ مال پہلے تو دنیا میں مل جاتا ہے. اچھا دنیا میں مل گیا, بندہ کہے ٹھیک ہے 1 کا 10 مل گیا اور کیا چاہیے, فرمائے نہیں یہ تو دنیا کا انعام ہے, اللہ کے پاس انعام باقی ہے, اور وہ کتنا عطا فرمائے گا. روایتوں کا مضمون ہے اللہ خود فرماتا ہے کہ اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا
جلا دے، نہ جلے گا نہ ڈوبے گا نہ کم ہوگا، میں تجھے اس دن دوں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، یعنی قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا۔ احادیث میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ بندہ کھجور کا صدقہ کرتا ہے، اللہ اس صدقے کو پالتا ہے، جیسے تم اپنے جانور کے بچوں کو پالتے ہو، بچڑے کی مثال دی گئی۔ اللہ اکبر، فرمایا جب بندہ قیامت کے دن جا کر اپنے کھجور کے صدقے کا اجر دیکھے گا تو وہ احد پہاڑ جتنا ہو چکا ہوگا، یعنی پہاڑ جتنا جب اجر ملے گا۔ کھجور کے بدلے کھجور نہیں ملنی، وہ انکریز ہوتا جائے گا۔ اللہ اکبر، دنیا میں بھی اجر ہے، آخرت میں بھی اجر ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کریں، نیکی کے کاموں میں حصہ ملاتے رہا کریں۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی خیال آتا ہے کہ یار یہ سخاوت تو امیروں کا کام ہے، ہم تو پہلے ہی غریب ہیں، نوکری والے لوگ ہیں، قرضے میں ویسے ہی ڈوبے ہوئے ہیں، ہم جناب اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کریں؟ میں بڑی باریک بات کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ سمجھ جائیں نا، اور یہ بات قبلہ مفتی قاسم صاحب نے تفسیر قرآن صراط الجنان میں لکھی ہے۔ میں جس علاقے میں بیان کر رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ یہاں پر غریب اور درمیانے طبقے کے لوگ زیادہ ہوں گے۔ اللہ پاک نے ایمان کی دولت دی، ہم ویسے ہی بڑے امیر و کبیر ہیں، تو اس بات پر ویسے گھبرانا نہیں چاہیے۔ لیکن میں ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مفتی صاحب نے لکھا کہ اگر پوری دنیا کے امیروں کا سروے کروایا جائے نا، مسلمان امیروں کا سروے کروائیں، تو وہ کہیں نہ کہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس لیے ان کا مال بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور پوری دنیا کے اگر غریبوں کا سروے کروایا جائے تو اکثر ان میں صدقہ خیرات نہیں کر رہے ہوتے، وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو پہلے ہی غریب ہوں، میں کیسے صدقہ خیرات کروں؟ اور شاید یہی وجہ رہتی ہے کہ وہ اس غربت سے نکل نہیں پاتے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا دراصل یہ رب سے کاروبار کرنا ہے۔ اگر آپ اپنی مشکلوں سے نکلنا چاہتے ہیں نا، ایسا تو شریعت نے کہیں بھی نہیں کہا کہ جناب جب تک کوئی لاکھ روپے صدقہ نہیں کرے گا اس کو اجر نہیں ملے گا یا اللہ اس پر رحمت نہیں فرمائے گا، بلکہ خود نبی پاک کی ایک حدیث سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ کسی کا ایک اس کسی کے لاکھ سے بڑھ جاتا ہے۔ صحابی رسول نے کہا حضور ایک لاکھ سے کیسے بڑھ جائے گا؟ فرمایا ایک آیا اس کے پاس لاکھوں تھے، اس نے لاکھوں میں سے 1 لاکھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ ایک آیا اس کے پاس 2 ہی درم تھے، اس نے 2 میں سے 1 اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اس کا 1 درم اس کے لاکھوں سے بڑھ گیا۔ بات آئی سمجھ میں؟ 2 میں سے 1 دینے کا مطلب 50% اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اس کے پاس پہلے ہی کروڑوں تھے، اس نے لاکھ خرچ کیا، تو اس غریب کا 1 جو ہے اس 1 لاکھ سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کسی کا کھجور جو ہے کسی کے باغ سے بڑھ جاتا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ راہ خدا میں صدقہ دیا کریں۔ اور مولا علی کا یہ انداز تو ایسا نرالا ہے کہ کبھی زندگی میں ایک بار ایسا کیا کر لیجئے گا کہ اللہ کی رضا کے لیے اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے کہ صبح کچھ صدقہ دے دیا، رات میں کچھ صدقہ دیا، عوام کے سامنے کچھ صدقہ دیا، چھپا کے بھی کچھ صدقہ دیا، اور اللہ سے عرض کریں کہ مولا یہ مولا علی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، میری اس چھوٹی سی کوشش کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ کیونکہ قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ آج گرمی ہے، ہم سایہ ڈھونڈتے ہیں، یہ گرمی کچھ بھی نہیں ہے جو بروز قیامت سورج 1 میل پر ہوگا۔ ہم کہاں سے گرمی کو برداشت کریں گے؟ تو صدقہ دیا ہوگا تو سایہ کرے گا نا۔ تو کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق کسی غریب مسلمان کو کسی نیکی کے کام میں اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کریں، اللہ ضرور اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ اب میں اپنے اس پورے بیان کا ایک اور موضوع آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ مولا علی کی شان ایسی ہے، پہلے ہی معلوم تھی، آج مزید سنی تو ایمان تازہ ہوا۔ مگر مولا علی کے دور میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ اس زمانے میں ایک فرقہ کھڑا ہوا جو کہ تھا خارجی فرقہ۔ اس فرقے نے مولا علی شیر خدا پر معاذ اللہ کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ اب بتائیے اس شخصیت پر کہ جس کے علم کا عالم یہ ہے کہ نبی پاک فرمائے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جس کا دیدار کرنا، جن کی زیارت کرنا عبادت، ان بدبختوں نے مولا علی پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ یہ کیوں لگایا؟ یہ تھی آدھی جہالت، اور وہ ایک آیت کو بیس بنا کر انہوں نے پوری یہ عمارت کھڑی کی، گمراہی کی۔ اور آج کے دور میں بھی یہ لعنت ہو گئی ہے کہ جناب آدھے جاہل بہت گھوم رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ادھورا سچ جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔
ہاں تو آج کیا ہوا ہے کہ جناب ایک آیت دو آیتیں پڑھ لی، ایک دو حدیثیں پڑھ لی، اور اسی کے تحت جناب سارا مسئلہ جو ہے وہ کھڑا کر دیا۔ یاد رکھیے قرآن پورا پڑھیں گے تو سمجھ آئے گا کہ شریعت کا حکم کیا ہے۔ چند لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر کچھ آیتیں پڑھ کر جناب کہتے دیکھو یہ درست نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے۔ بات میں سمجھاتا ہوں، پہلے یہ واقعہ سنو۔ اب کیا ہوا کہ مولا علی شیر خدا پر معاذ اللہ کفر کا جب فتویٰ لگایا گیا، اور انہوں نے وجہ کیا بیان کی کہ معاملہ یہ ہوا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور مولا علی کے درمیان کسی دینی مسئلے پر اختلاف ہوا، تو مولا علی شیر خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی کو درمیان میں ڈالتے ہیں کہ ثالثی کا کردار ادا کرے اور معاملے کو سارٹ آؤٹ کرا دے تاکہ لڑائی نہ ہو۔ اب جب مولا علی نے یہ فیصلہ کیا تو ماشاءاللہ سلو بھی ہو گئی، جنگ بھی ختم ہو گئی۔ تو خارجی فرقے نے کہا کہ قرآن تو یہ کہتا ہے ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو صرف اللہ کا ہے، یہ مولا علی نے کسی بندے کو کیسے اختیار دیا کہ وہ ثالثی کرا دے؟ تو یہ تو کفر ہو گیا۔ اب یہ وہی جہالت ہے جو آج کل سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کچھ لوگ پھیلاتے ہیں، دیکھو قرآن میں یہ ہے، حدیث نمبر یہ ہے، آیت نمبر یہ ہے۔ اور اللہ کے بندو پورا قرآن تو پڑھو نا۔ اب جب مولا علی تک یہ بات پہنچی تو شیر خدا خود بہت بڑے فہم القرآن والے، آپ کا علم قرآن کے بارے میں اتنا تھا، آپ فرماتے میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کروں تو ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر میں 70 اونٹ جو ہے وہ اتنی کتابیں لکھ دوں کہ 70 اونٹ اس کو اٹھانے والے بن جائیں، تو پورے قرآن کا علم کیسا ہوگا؟ مگر مولا علی شیر خدا نے حضرت عبداللہ ابن عباس جو ترجمان القرآن ہیں ان کو آپ نے فرمایا کہ آپ جائیے اور جا کر ان سے بات کیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جاتے ہیں، پوچھتے معاملہ کیا ہے؟ کہتے یہ معاملہ ہے مولا علی نے کیسے کسی کو ثالثی بنا لیا، قرآن کہتا ہے حکم تو صرف حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، حکم کوئی اور نہیں بن سکتا، فیصلہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان لوگوں سے فرمایا کہ کیا آپ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 95 کو نہیں پڑھا؟ اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی احرام میں کسی جانور کو مار دے، قتل کر دے، اب اس کو اتنی ہی رقم صدقہ دینی پڑ جائے گی، اور اگر اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس زمانے میں خرگوش کی یا جانور جس کو مارا ہے اس کی قیمت کتنی ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے کہ دو بندے مل کر فیصلہ کر لیں، اس کا جناب حکم بیان کر دیں۔ سبحان اللہ، یحکم بہ ذوی عدل منکم، تم میں سے دو معتبر آدمی فیصلہ کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم دو بندے مل کر خرگوش کی قیمت طے کریں، قرآن یہ کہتا ہے تو جانور کی قیمت زیادہ ہے، ویلیو زیادہ ہے، یا انسانوں کی ویلیو زیادہ ہے؟ وہاں صحابہ کرام میں جنگ ہونے کا خطرہ تھا، مولا علی نے فرمایا ثالثی کر کے جنگ ختم کی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو بتاؤ پھر دونوں میں سے کیا زیادہ اہم تھا؟ جب خرگوش کی قیمت معلوم کرنے کے لیے دو بندے مل کر فیصلہ کر سکتے ہیں تو صحابہ کرام کے درمیان اگر کوئی ڈسپیوٹ ہے تو اگر کسی کو بیچ میں ثالثی بنا لیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ مگر کہتے ہیں نا دلیل بھی دے دو تو کچھ لوگوں کی عقل پر پردے پڑے ہوتے ہیں، ان خارجیوں نے پھر بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر مولا علی کا جو انداز ہے، پھر آپ کی ذوالفقار جب باہر آتی ہے تو پھر ان کے سر بھی قلم ہوئے اور وہ واصل جہنم بھی ہوئے۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس ایک واقعے سے جو سمجھانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ علم دین اگر سیکھنا ہے، علم کی بات جاننی ہے تو ہمیں ان سے جاننی ہے جن کی نظر میں پورا قرآن ہے، شریعت کے سارے احکام ہیں، تاکہ وہ ہمیں صحیح طریقے سے علم دین بتائیں۔ آج پرابلم یہ ہے کہ جناب جس کی چاہے اس کی باتیں سن کر ہمارے اپنے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، کہتے وہ بھی تو قرآن بیان کر رہا ہے، وہ بھی تو حدیث نمبر بتا رہا ہے، ارے جناب پھر اس کے بعد تو ایسا کرنا درست نہیں ہے، ایسا کرنا حرام ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک تو ہم نے خود علم دین سیکھا نہیں اور علماء کے ساتھ بھی مربوط نہ رہے تو ایسے لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ان لوگوں سے بچنا ہے، اور ہمیں علم دین اگر سیکھنا ہے تو ہمیں اللہ والوں سے، نیک علماء سے، عاشقان رسول علماء سے سننا ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، نبی پاک واپس تشریف لا رہے ہیں حج کے بعد، اب پیارے آقا بڑے افسردہ ہیں اور آنسو آنکھوں سے آنے لگے۔ بی بی عائشہ فرماتی نبی پاک آنسو بہا رہے تھے، ان کو دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ پیارے آقا اپنی والدہ کی قبر پر گئے، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ دیر بعد آئے تو مسکرانے لگے۔ تو بی بی عائشہ کہتی حضور آپ کچھ دیر پہلے آنسو بہا رہے تھے۔
اب مسکرا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میری امی جان کو زندہ کر دے۔ اللہ نے زندہ فرمایا، میں نے ان کو کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ پھر قبر میں جا کر آرام کرنے لگی۔ اللہ اکبر۔ اپنی امت میں نبی پاک نے انہیں داخل فرمایا۔ اب جناب سوشل میڈیا پہ ایک بندہ آ کر کہتا ہے قرآن تو کہتا ہے کہ جناب جس کا انتقال ہو گیا، جو دنیا سے چلا گیا، وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور یہی بات میں آج آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ قرآن کی کون سی آیت پیش کرتے ہیں؟ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر حرام ہے کہ لوٹ کر نہ آئیں۔ تو اللہ اکبر کہتے دنیا سے کوئی چلا گیا تو وہ کیسے آ سکتا ہے؟ اب ایک آیت پیش کرے تو ہم بھی کہیں ہاں بھائی جو مر گیا وہ تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن اگر قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا جائے تو سورہ بقرہ کو پڑھیں۔ سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ تفسیر پڑھیں گے تو سمجھ آئے گا نا۔ یہ گائے کا واقعہ ہے اور قرآن خود کہتا ہے کہ گائے کا مخصوص گوشت جو ہے اس مر جانے والے پر مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ ارے مرنے والے کے زندہ ہونے کا واقعہ تو قرآن سورہ بقرہ میں بیان کر رہا ہے۔ اب آئیے اسی سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا واقعہ موجود ہے کہ جہاں 70,000 لوگ اللہ کا عذاب آیا اور مر گئے، حضرت حزقیل نے دعا کی کہ اے اللہ انہیں میری قوم کو زندہ فرما دے۔ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ قرآن میں کیا بیان ہوا؟ فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم۔ تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ اور پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ اب ذرا ایمان کی حالت میں عشق رسول کے ساتھ جواب دیجئے گا۔ حضرت حزقیل دعا کریں تو 70,000 مردے زندہ ہو جائیں، اور حضرت حزقیل کے آقا جناب رسول اللہ دعا کریں تو بی بی آمنہ کیوں نہ قبر سے باہر آ جائے۔ تو بات یہ میں قرآن کا جواب قرآن سے ہی دے رہا ہوں، مگر پرابلم یہ ہے ادھوری بات بتاتے ہیں، آدھی آیت بتاتے ہیں، ایک حدیث بتا کر یہ نہیں بتاتے کہ اس کا پس منظر کیا تھا۔ ارے جو بتوں کے لیے آیتیں نازل ہوئی ہیں اولیاء کرام کے بارے میں بیان کر کے کنفیوز کرتے ہیں، تو خدا کے واسطے جو لوگ مولا علی پر فتویٰ لگا سکتے ہیں ایسے لوگ آج بھی موجود ہوتے ہیں جو کنفیوز کرتے ہیں امت کو۔ تو پورا قرآن پڑھیں، پوری حدیثیں پڑھیں، خود نہیں پڑھ سکتے تو عاشقان رسول علماء کے ساتھ رابطے میں رہیں اور ان سے علم دین سیکھیں، تو انشاءاللہ کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہوگی۔ میں ایک دو باتیں بتا کر اپنا بیان ختم کرتا ہوں کیونکہ مجھے ایک اور جگہ بھی کورنگی میں بیان میں جانا ہے، ورنہ اس موضوع پر تو بہت ساری آیتیں ہیں۔ اب جناب بات یہ ہوتی ہے کہ جناب یہ کہا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ ایسی بھی کنفیوژن پھیلانے والے پھیلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام تو ہمارے جیسے ہیں۔ دیکھو قرآن میں ہے قل انما انا بشر مثلکم، ترجمہ کیا ہے؟ تم فرماؤ میں ظاہراً تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ اب کہے دیکھو قرآن کہتا ہے، نبی پاک خود کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ ارے ایک آیت پڑھی آگے کچھ نہ پڑھا، قرآن کیا کہتا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی پاک یقیناً بشر ہیں مگر وہ ہمارے جیسے بشر نہیں بلکہ وہ اللہ پاک کا نور ہیں۔ اللہ اکبر۔ بشری لباس میں رب نے انہیں عام لوگوں ہمارے پاس بھیجا ہے، مگر شان یہ ہے میرے آقا کی، کہتے ہو آقا ہمارے جیسے، رسول پاک ہمارے جیسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا تو وہ ہیں زمین پر کھڑے ہو کر اشارہ فرمائیں تو چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیتے ہیں۔ ہم سے تو وقت نہیں رکتا۔ مولا علی نبی پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضور عصر کی نماز چلی گئی ہے، آقا ہاتھ اٹھائیں تو سورج کو واپس پلٹا دیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ تو ایسی شان والے آقا ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک آیت بتا کر جناب کہتے کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں، لیکن اگر پورا قرآن پڑھیں تو سمجھ آئے گا کہ نبی پاک کی شان تو کیسے قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ تو بہرحال اللہ ہمیں عاشقان رسول علماء کی صحبت نصیب فرمائے، صحیح معنوں میں علم دین سیکھنے والا بنائے۔ اب آخر میں ایک بات کہہ دوں کہ جب قرآن کہتا ہے تمہارے پاس نور آ گیا، آپ کو معلوم ہے کہ اب انشاءاللہ اس بار جو ربیع الاول آ رہا ہے وہ انشاءاللہ عز و جل نبی پاک کا 1500 سالہ جشن ولادت ہے۔ تو اس بار جشن ولادت بنانا ہے اور دھوم دھام سے منانا ہے انشاءاللہ۔ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا۔ کسی کی
25 سال ہو جائے تو کہیں جناب سلور جوبلی، 50 سال ہو جائے تو گولڈن جوبلی، 75 سال ہو جائے تو ڈائمنڈ جوبلی۔ او اللہ کے بندوں، یہ زندگی میں موقع مل رہا ہے جو ہم سے پہلے والوں کو بھی نہیں ملا، بعد والوں کو بھی نہیں ملے گا۔ 1500 سال، اللہ کرے یہ ربیع الاول تک ہم خیر سے زندہ رہیں تو انشاءاللہ 1500 سالہ جشن ولادت منائیں گے انشاءاللہ۔